السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں فاطمہ شاہد، اور یہ اس کی فائنلی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ کافی لمبا چلا یہ ناول، کوئی شارٹ ناول نہیں تھا، یہ بہت محنتوں والا بہت ہی لمبا ناول تھا۔ اور ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ سے مجھے بہت زیادہ امیدیں ہیں، کیونکہ مجھے شہ سوار اور موسیٰ کی کہانی جاننی ہے، اور اگر رائٹر نے یہ نہیں بتایا تو میں نے تو بہت ڈس اپوائنٹ ہونا ہے اس ناول سے۔ جلد اس ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج ناول کو اینڈ کر ہی دیتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ اندھیرے نے جیل کی اس تنگ و تاریک کوٹری کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ دیواروں پر نمی اتر آئی تھی اور سڑان بھری ہوا نے سانس لینا دشوار کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھا موسیٰ اپنی چھایا سا لگ رہا تھا، کمزور، ٹوٹا ہوا، جیسے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو۔ فاطمہ کی جدائی نے اسے نگل لیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی طاقت اور وقار کی پہچان تھا، آج ٹوٹے بکھرے لفظوں اور بے بسی کی چیخوں میں بدل گیا تھا۔ مجھے جیل میں یاد مت آیا کرو فاطمہ، خدا کے لیے نکل جاؤ میرے دماغ سے، میں اتنی اذیت نہیں برداشت کر سکتا۔ خدا کے لیے نکل جاؤ میرے دماغ سے، میں کہہ رہا ہوں نکلو میرے دماغ سے۔ فاطمہ چلی جاؤ، اب تو موسیٰ کی جڑیں تک کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ یار مت یاد آؤ، میں صرف تمہاری وجہ سے قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں، ورنہ کسی کا باپ بھی مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتا تھا فاطمہ۔ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا، سینہ پیٹ رہا تھا، جیسے جسمانی تکلیف روح کے زخموں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کوئی ہے جو اسے بتا دے کہ موسیٰ اب بھی اسے یاد کرتا ہے۔ کوئی مجھے اسے ایک بار ملا دے، کوئی اسے بتائے کہ فاطمہ ابراہیم کا عشق کھا گیا موسیٰ شیر خان کو۔ الفاظ روتے ہوئے ہوا میں بکھرتے گئے، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ کوٹری کی ہر دیوار اس کی گواہ تھی، کہیں لرزتے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہنی بی، کہیں فقط فاطمہ، اور کہیں ٹوٹے دل کی صدائیں، موسیٰ کا لا حاصل عشق۔ یہ سب تحریریں اس کے کرب کی گواہی دیتی تھی۔ جیل کی ہر دیوار پر فاطمہ کے مختلف نام جگمگا رہے تھے۔ اندھیرے میں قید موسیٰ شیر خان کا عشق اس کی ہڈیاں چبا رہا تھا، اور دوسری طرف روشنیوں میں فاطمہ ابراہیم زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، جیسے ان دونوں کی دنیا الگ الگ ہو گئی تھی۔ ایک ہمیشہ کے اندھیرے میں، دوسرا روشنیوں کے حصار میں تھا۔ آج اس کا اسکاٹ لینڈ میں آخری دن تھا، کل واپسی لندن کے لیے تھی، مگر یہ رات جیسے رک جانا چاہتی تھی۔ سرد ہوا میں نمی گھل گئی تھی، سڑک کے دونوں طرف پیلے بلب روشن کیے چھوٹے چھوٹے دائرے بنا رہے تھے۔ شہسوار نے اپنی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے، اور فاطمہ اس کے حلقے میں مزے سے چل رہی تھی۔ لانگ کوٹ، نیچے کوٹ شوز اور سر پر ریڈ کیپ پہنے وہ کسی کہانی کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ اس کی ناک سردی سے اور بھی زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ شہسوار، وہ دیکھو فلاور شاپ، فاطمہ اچانک بولی، جیسے کسی خزانے کا سراغ مل گیا ہو۔ شہسوار نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ تمہیں کیا کرنا فلاور شاپ کا؟ مجھے پھول چاہیے۔ اس کا بازو کھینچ کر آگے بڑھنے لگی۔ شہسوار نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ آرام سے اسے گھسیٹ سکے۔ جو خود پھول ہو، اسے کب سے پھولوں کی ضرورت پڑنے لگی؟ شہسوار نے اس کی کیپ سیدھی کرتے ہوئے کہا، جو ہوا سے اڑ رہی تھی۔ باتیں مت بنا، مجھے پھول چاہیے، وہ بھی ڈھیر سارے۔ فاطمہ نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں فلاور شاپ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں خوشبوؤں کا ہلکا سا جھونکا تھا۔ قطار میں رکھے گملوں میں مختلف پھول کھل رہے تھے، لیکن فاطمہ کی نظریں سیدھی جامنی، تھسل اور نازک ہیدر پر جا ٹھہریں۔ مجھے یہ والے پھول چاہیے، اس نے جھومتے ہوئے اشارہ کیا۔ شہسوار نے دکاندار کو پیسے تھمائے۔ یہ دونوں پیک کر دیں؟ فاطمہ نے مسکرا کر دکاندار کو مخاطب کیا۔ یہیں رکھ دیں، ہم ابھی واک کر کے آتے ہیں، پھر لے جائیں گے۔ دکاندار نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاپ سے باہر نکلتے ہی شہسوار نے سوال کیا، تم نے پھول کیوں نہیں لیے؟ فاطمہ مزے سے پیچھے مڑی۔ ابھی آگے جانا ہے اس لیے۔ اب کی بار وہ آگے آگے چل رہی تھی، اور شہسوار ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس کے پیچھے فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ان کے قدموں کی چاپ پتھریلی سڑک پر گونج رہی تھی۔ اچانک فاطمہ رک گئی۔ اس نے پلٹ کر شہسوار کی طرف دیکھا۔ شہسوار، میرا ایک بچپن کا خواب ہے۔ شہسوار چونکا۔ ایسا کون سا خواب ہے؟ فاطمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے نا لوگوں کے گھر کے بیل بجا کر بھاگنا ہے،
سب بچے یہ کرتے تھے لیکن مجھے کبھی موقع نہیں ملا۔ پلیز میرے خواب پورا کر دو۔ شہسوار کہا لگا بیٹھا۔ فاطمہ خدا کا خوف کرو، یہ اسکاٹ لینڈ ہے، پاکستان نہیں۔ ہم اس عمر میں یہ کام کرتے اچھے لگیں گے؟ بس ایک بار پلیز۔ وہ اس کے سامنے معصوم بچے کی طرح کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ اپنی بیوی کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے؟ شہسوار نے اس کی ضدی مگر نازک چہرے کو غور سے دیکھا۔ فاطمہ پلیز یار، یہ بہت عجیب لگے گا۔ پلیز نا، بس ایک بار، پلیز پلیز پلیز۔ وہ اس کے بازو کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر بولی۔ شہسوار میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر دو پلیز۔ شہسوار نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر وہ انکار کرنا بھول گیا۔ اچھا بتاؤ کس گھر کی بجانی ہے؟ فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ سامنے وائٹ گیٹ ہے، بس اس کی بیل بجا کر بھاگتے ہیں۔ چند لمحوں بعد دونوں سفید گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ رات کی ہوا اور بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ 1 2 3 فاطمہ نے کاؤنٹنگ شروع کی۔ شہسوار نے بیل دبائی اور اگلے ہی لمحے دونوں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ سڑک پر ان کے کوٹ اڑتے رہے، جوتوں کی چاک گونجتی رہی اور ان کی پاگلوں جیسی ہنسی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت انہوں نے نہ کی۔ دونوں کی ہنسی رات کے اندھیروں میں گونج رہی تھی۔ سرد اسکاٹ لینڈ کی سڑکیں اس محبت بھری شرارت کی گواہ رہی تھی۔ باب دہم، محبت کا آخری باب۔ محبت کا آخری باب لکھتے لکھتے ہم خود کہانی کا سب سے اہم کردار بن گئے ہیں۔ 3 سال کا عرصہ یوں بیت گیا جیسے آنکھ جھپکنے میں وقت گزر گیا ہو۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ باہر تیز دھوپ صحن کے فرش کو تپائے جا رہی تھی، مگر ڈرائنگ روم کے اندر ہلکی ہلکی ٹھنڈک پھیلی تھی۔ بڑے صوفوں پر بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ سب کی نظریں سامنے قالین پر کھیلتے بچوں پر جمی تھی۔ احمد اور عبداللہ چھوٹی آئینہ کے ساتھ کھیل میں مگن تھے۔ کبھی وہ ہنستے، کبھی شور مچاتے اور کبھی آئینہ کے لمبے بالوں کو کھینچ لیتے۔ احمد کے بچے ذرا نرمی سے، میری بیٹی معصوم ہے، فردان نے مسکرا کر کہا، مگر اس کی نظر میں ایک حفاظتی سا پیار جھلک رہا تھا۔ سیام نے ہاتھ میں تھامے کپ سے گھونٹ بھرے۔ فردان تمہارے بچپن کی شرارتیں مشہور تھیں اور آئینہ تو بالکل الٹ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ روما پر گئی ہے۔ فردان نے گہری سانس لی۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا لیکن نہیں، یہ بالکل فاطمہ پر گئی ہے۔ یہ جملہ کمرے میں یوں گونجا جیسے کسی نے خوشگوار فضا میں اچانک اداسی کا بادل لا دیا ہو۔ لمحے بھر میں ہنسی تھم گئی، ہال میں خاموشی چھا گئی۔ الشبہ بیگم کے چہرے پر لرزش آئی اور آنکھیں نم ہو گئی۔ اپنی بیٹی کے نام کا ذکر ان کے زخموں کو پھر سے ہرا کر گیا تھا۔ فاطمہ کی شادی کے بعد وہ اماں بھی کے ساتھ امروز بھائی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس وقت یہ فیصلہ سب نے آسان سمجھا تھا، مگر ان 3 سالوں میں بیٹی سے جدائی ان پر بھاری گزری۔ رئیسہ اور روما بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے دل میں چھپی وہی کمی انہیں بھی کاٹ رہی ہو۔ سیام نے ہلکی سی کھکھار کے ساتھ ماحول کی خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ میں نے شہسوار کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ فاطمہ کو پاکستان لے آئے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ فاطمہ خود نہیں آنا چاہتی۔ الشبہ بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ شہسوار نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے لے کر آئے گا۔ مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے سیام، ایک بار۔ آنسو رخسار پر ڈھلکنے لگے۔ سیام آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا گیا، جیسے اپنے وجود سے ان کے زخم پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ چچی آپ فکر نہ کریں، میں دوبارہ بات کروں گا شہسوار سے، وہ ضرور واپس آئے گی۔ خوشی اور دکھ میں ڈوبے ماحول کو بدلنے کے لیے فردان نے روما کی طرف دیکھا۔ روما، چچی کے لیے اچھی سی چائے بنا دو۔ روما ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھی، مگر اس کے قدموں میں بھی ایک بوجھ تھا۔ ابھی بناتی ہوں، کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن کے دروازے کے پار جاتے ہی ہال میں پھر وہی خلا بھر گیا۔ سب کے دلوں پر فاطمہ کی یاد کا سایہ گہرا ہوتا گیا اور اس لمحے لگ رہا تھا جیسے اس کی غیر موجودگی نے سب کی محفل کو ادھورا کر دیا ہو۔ فاطمہ اور شہسوار کے لیے زندگی کا سب سے حسین وقت تھا، جہاں ہر دن ایک دوسرے کی مسکراہٹ اور بچوں کی شرارتوں سے جڑا ہوا تھا۔ دوپہر کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ فاطمہ صوفے پر بیٹھی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی کہ پاس بیٹھا 3 سالہ حمائل مسلسل رامین کو تنگ کر رہا تھا۔ حمائل، اگر تم نے اب رامین کو تنگ کیا تو ماروں گی میں، فاطمہ نے ہلکے غصے مگر ماں والے پیار کے ساتھ ڈانٹا۔
शरारतों के बादशाह हमाइल फ़ौरन बोला, मॉमी दैट्स नॉट फेयर, आप मेन को भी डांटे, वो भी तंग करती है। फातिमा ने माथे पर हाथ रखकर उसे घूरा। हमाइल वो छोटी है बेटा। छोटा सा मुंह बनाकर उसने फ़ौरन जवाब दिया, तो मैं कौन सा बड़ा हूँ। फातिमा हंसने ही वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। शहसवार अंदर आया, ऑफिस बैग एक तरफ रखा और पहली नज़र हमेशा की तरह फातिमा पर डाली। उसकी आंखों में दिन भर की थकन को बीवी की मौजूदगी ने पल भर में धो डाला। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ क्या चल रहा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ बस झगड़ा चल रहा है, बैठो पानी लाओ तुम्हारे लिए। फातिमा फ़ौरन खड़ी हुई, मगर शहसवार ने उसकी कलाई थाम ली। अरे नहीं यार, तुम बैठो। वो उसे नरमी से अपने साथ बिठा गया। उसी लम्हे रामीन नन्हे नन्हे हाथ घुटनों के बल रेंगती हुई बाबा से लिपट गई। बाबा, भाई मारा ज़ोर से। उसकी तोतली ज़ुबान में शिकवा बहुत प्यारा लग रहा था। शहसवार ने उसे गोद में उठाकर चूमा। हमाइल, क्यों मारते हो, बहन छोटी है। हमाइल ने मुंह फुलाया। बाबा, आप और मम्मी दोनों मुझे डांटते हैं, जबकि सारी गलती मीन की थी। उसकी तोतली ज़ुबान सुनकर शहसवार के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखर गई। फातिमा ने शहसवार की तरफ देखा, जो बच्चों की बातों में खोकर हंस रहा था। उसने नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखा। अच्छा, अब इनकी बातों को छोड़ो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। शहसवार ने रामीन को गोद से नीचे उतारा, जो फ़ौरन रेंगती हुई हमाइल के खिलौने उठाने लगी। खाना रहने दो यार, बस चाय बनाकर टेरेस पर ले आओ, उसने फातिमा की आंखों में देखकर कहा। फातिमा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं ले आती हूँ। उसने रामीन को उठाया और किचन की तरफ बढ़ गई, वरना अगर ये नीचे रहती तो हमाइल फिर उसे मारता। कमरे में बच्चों की हंसी और खिलौने बिखरने की खटपट बाकी रह गई। घर की फ़िज़ा मोहब्बत और सुकून से लबरेज थी, बिल्कुल उस ज़िंदगी की झलक जिसकी कभी फातिमा और शहसवार ने ख्वाहिश की थी। हॉस्पिटल की राहदारियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई तेज़ी से आ रहा था तो कोई भागम भाग मरीज़ को धकेलता हुआ वार्ड की तरफ जा रहा था। सफ़ेद दीवारों पर लगी हल्की पीली रोशनी को और ज़्यादा बोझल बना रही थी। इधर उधर बैठे लोग किसी के खैर खबर के इंतज़ार में गुमसुम थे। ऐसे ही हुजूम और बेचैनी के बीच आईसीयू के शीशे के दरवाजे खुले और डॉक्टर तेज़ कदमों से बाहर आईं। उनके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में तशवीश नुमायाँ थी। उन्होंने एक लम्हे को बाहर खड़े शख्स को देखा। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, हार्ट अटैक बहुत शदीद था, अगले 48 घंटे नहायत अहम है। आपने कॉल कर दी थी ना? वो शख्स जिसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। जी जी, कॉल कर दी थी, वो पहुंच जाएंगी। डॉक्टर ने उसकी बात सुनी, हल्की सी गर्दन हिलाई और दोबारा तेज़ कदमों से राहदारी पार करती आगे बढ़ गई। पीछे सिर्फ घड़ी की टिक टिक और इंतज़ार का बोझ रह गया। फातिमा ने ट्रे उठाई और दो भाप उड़ाते कप लेकर टेरेस पर आई। ग्रीनविच की रात खामोशी से अपने साए ज़मीन पर फैला चुकी थी। दूर कोहर में लिपटी रोशनियाँ मध्यम जुगनों की तरह झिलमिला रही थी। ठंडी हवा के झोंकों में चिनार के पत्तों की सरसराहट थी। शहसवार फ़ोन पर मसरूफ़ बैठा था, उसकी नज़रें कहीं दूर खला में अटकी हुई थी। तुम्हारी चाय? फातिमा ने आहिस्ता से कप उसके सामने रखा। शहसवार ने कॉल ख़त्म करते हुए कप थामा और बेख्याली में पूछ बैठा, शुक्रिया, बच्चे सो गए? हाँ, सो गए हैं। फातिमा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर उसकी मुस्कुराहट में थकन और किसी अनदेखी फ़िक्र की झलक थी। शहसवार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम बताओ, आज डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कहा उसने? फातिमा एक बार फिर उम्मीद से थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैफियत सुनाने लगी। कुछ नहीं, सब ठीक है, बस रेस्ट की ज़रूरत है। वह अपना सर उसके सीने पर रखकर तसल्ली लेने लगी। शहसवार की नज़रें लम्हे भर के लिए खला में जम गईं। ट्रैवलिंग से मना तो नहीं किया इस बार? फातिमा ने चौंक कर ऊपर देखा। नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? शहसवार ने गहरा सांस लिया। पैकिंग कर लो, अपनी और बच्चों की। फातिमा की पलकें झपकना भूल गई। मतलब हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम पाकिस्तान जा रहे हैं। यह सुनकर फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बेयकीनी से उसे देखती रही। तुम जाना चाहते हो तो शौक़ से जाओ, मैं और बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शहसवार ने उसकी कलाई मजबूती से थाम ली। मैंने पूछा नहीं फातिमा, बताया है,
ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ 3 سالوں میں پہلی بار اس نے اس پر سختی دکھائی تھی۔ فاطمہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ میں بھی تمہیں بتا رہی ہوں، میں پاکستان کسی قیمت پر نہیں جاؤں گی۔ شہسوار کے لب بھینچ گئے، اس کی آواز دب گئی لیکن آنکھوں میں بجلیاں تھیں۔ میں غصہ نہیں کرنا چاہتا فاطمہ، اور تم پر تو بالکل نہیں۔ پلیز میری بات مان لو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر بچوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فاطمہ کے قدم جیسے زمین پر گڑ گئے۔ کیا تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ تم مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ چیخ پڑی۔ میری طرف دیکھو شہسوار، میں کچھ کہہ رہی ہوں، دیکھو میری طرف۔ شہسوار نے نظریں چرا رکھی تھی مگر اس کی چیخ نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا۔ آہستہ بولو، بچے سو رہے ہیں۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر فاطمہ نے جھٹک دیا۔ کیا تم مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ جواب دو۔ شہسوار کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا فاطمہ، لیکن تمہاری یہ جذباتی باتیں میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ ہم پاکستان جائیں گے، یہ آخری فیصلہ ہے۔ فاطمہ کے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکنے لگے۔ شہسوار، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس ملک نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ اس کی باتوں کے باوجود شہسوار نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھ پر بھروسہ ہے؟ سب سے زیادہ۔ وہ اس کے سینے سے لگے سسکنے لگی۔ تو پھر پاکستان چلو پلیز۔ فاطمہ کی آواز کانپنے لگی۔ خود پر بھروسہ کرنے کی اتنی بڑی قربانی مت مانگو۔ شہسوار نے اس کے سر پر لب رکھے۔ کل صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے، پیکنگ کر لو۔ مجھے واپس نہیں جانا۔ اس بار اس کی آواز تیز تھی۔ شہسوار نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ بحث کی گنجائش ختم ہے فاطمہ، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ موڑی ہی تھی کہ شہسوار کی دھیمی لیکن کڑی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ میں یا لندن، دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ فاطمہ کا دل دہل گیا، اس کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ جواب دو فاطمہ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ تھر تھرا کر رہ گئی۔ اگر تم مجھے پاکستان لے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، لیکن یاد رکھو اس سب کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ آنسو پوچھتی اندر چلی گئی۔ پیچھے شہسوار ٹیریس پر کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا اور رات کا سناٹا دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ جہاز لندن سے لاہور لینڈ کر چکا تھا۔ باہر پاکستانی دوپہر کی گرمی اور شور اپنی جگہ قائم تھی مگر ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں ایک الگ ہی ہلچل تھی۔ فاطمہ کرسی پر سیدھی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سختی اور غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ لندن سے اب تک کا سفر اس نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ شہسوار نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کی خاموشی دیوار کی طرح درمیان میں حائل رہی۔ رامین نیچے کھیل کھیل کر تھک چکی تھی۔ اس کے ننھے قدم اب مزید چلنے کے قابل نہ تھے۔ وہ ضد سے فاطمہ کے پاس آ کر گود میں چڑھنے لگی۔ مامی گودی، اس کی معصوم آواز فضا میں گونجی۔ فاطمہ جھک کر اسے اٹھانے لگی تھی کہ شہسوار آگے بڑھا۔ چھوڑ دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ ایک جھٹکے میں رامین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ضرورت نہیں ہے احسان جتانے کی، میرے بچے ہیں، میں اٹھا سکتی ہوں۔ فاطمہ کی آواز میں ضد اور تلخی جھلک رہی تھی۔ شہسوار کی آواز میں نرمی تھی۔ احسان نہیں کر رہا یار، بس تمہارے آرام کا سوچا تھا۔ فاطمہ نے ناگواری سے ہاتھ بڑھایا۔ میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس اپنی مرضی کرتے رہو۔ وہ رامین کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ شہسوار نے ضبط کرتے ہوئے حمائل کو اٹھایا جو تجسس بھری نظروں سے ارد گرد کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ شہسوار نے پلٹ کر دیکھا تو جمال مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسے ہو؟ شہسوار نے حمائل کو نیچے اتارا اور گرم جوشی سے جمال کو گلے لگایا۔ سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، جمال نے ادب سے کہا اور حمائل کو پیار سے تھپ تھپایا۔ شہسوار نے رامین کو فاطمہ کی گود سے لے کر جمال کے حوالے کیا۔ جمال، بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اور فاطمہ کو ہاسپٹل جانا ہے۔ فاطمہ کے وجود میں ایک جھٹکا سا لگا۔ ہاسپٹل؟ دل نے سب سے پہلے ماں کا خیال جگایا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہاسپٹل؟ شہسوار، وہاں کون ہے؟ میری ماما تو نہیں؟ اس نے بے اختیار اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جمال بچوں کو لے کر دور جا چکا تھا۔
لیکن فاطمہ کی نظریں اب بھی شہسوار پر جمی تھی۔ ریلیکس، آنٹی بالکل ٹھیک ہے، بس تمہارے چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ فاطمہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں، جیسے جھوٹ اور سچ میں فرق تلاش کر رہی ہو۔ تم سچ بول رہے ہو نا؟ اس نے مدھیم آواز میں پوچھا۔ شہسوار نے ایک گہری سانس لی، اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں چلو اب۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے باہر کھڑی گاڑی تک لے گیا۔ ایئرپورٹ کے شور، ٹرالیوں کی آوازوں اور مسافروں کے ہجوم کے بیچ شہسوار نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور انجانے سفر کا رخ ہاسپٹل کی طرف موڑ دیا۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی تو فاطمہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ باہر ہلکی شام ڈھل رہی تھی، مگر ہاسپٹل کے دروازوں پر روشنی کی کرنیں پھیلتی جا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اینٹی سیپٹک دوا کی بو اور اسٹریچر کے پہیوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ 5 منٹ بعد وہ آئی سی یو کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ بتی جل بجھ رہی تھی۔ فاطمہ کی نظریں دروازے پر جم گئیں اور پھر اس نے اچانک شہسوار کی طرف رخ کیا۔ تم نے کہا تھا ہم میرے چیک اپ کے لیے آئے ہیں، یہ آئی سی یو ہے، تم آخر سچ کیوں نہیں بولتے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کی نمی تھی۔ شہسوار نے اس کی آنسوں صاف کیے۔ ابھی پتہ چل جائے گا، بس تم خود کو کمزور مت کرو۔ اسی لمحے ایک پولیس اہلکار نمودار ہوا۔ سر، آپ آ گئے؟ مس فاطمہ کو اندر بھیج دیجیے، ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ شہسوار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ فاطمہ۔ فاطمہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، پھر جیسے کسی انجانے کھنچاؤنے سے دروازے کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے آئی سی یو کا دروازہ کھولا، اس کے وجود پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہاسپٹل کی چھت اور دیواریں ایک دم اس پر گرتی محسوس ہوئیں۔ سامنے بیڈ پر موسیٰ لیٹا تھا، مشینوں سے جکڑا ہوا، تیز تیز سانسیں لیتا۔ آکسیجن ماسک کے پیچھے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ فاطمہ کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور پھر دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب جہاں پہنچی، موسیٰ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ اس کی بند آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ فاطمہ، اس نے مشکل سے لب ہلائے۔ میں نے بہت تمہیں یاد کیا۔ اس نے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی تھی تاکہ کچھ اور کہہ سکے۔ فاطمہ کا گلا خشک ہو گیا تھا، زبان جیسے قید ہو گئی، وہ صرف دیکھ سکتی تھی، بول نہیں پا رہی تھی۔ موسیٰ نے کانپتے ہاتھ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فاطمہ، اپنے شیر خان کو معاف کر دو، پلیز، ایک احسان کر دو میری ذات پر۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، مگر الفاظ کے پیچھے ایک بوجھل سچائی تھی۔ میں نے کہا تھا وقت سے پہلے مر جاؤں گا، اور دیکھو میں مر رہا ہوں۔ خدا کے لیے معاف کر دو، میں نے اپنی زندگی میں صرف تم سے محبت کی ہے۔ وہ اسے قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا، مگر فاطمہ کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا رہا تھا۔ موسیٰ کی آواز کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ یہ اس کا آخری شعر تھا۔ اگلے ہی لمحے اے سی جی مشین کے ڈسپلے پر ایک سیدھی لکیر دوڑ گئی۔ کمرہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ موسیٰ شیر خان کو عشق نے ڈس لیا تھا، اور جسے عشق ڈس لے موت اس پر فرض ہے۔ آج بادشاہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد کہہ گیا تھا۔ فاطمہ کے قدم زمین سے اکھڑ گئے، وہ دھڑام سے نیچے گری اور سینہ پھاڑ کر رونے لگی۔ چیخیں ہال وے تک گونج گئی۔ ڈاکٹر تیزی سے بھاگے۔ ایک نے باہر کھڑے شہسوار کو بلایا۔ شہسوار دوڑتا ہوا اندر آیا تو فاطمہ فرش پر بیٹھی تھی، اس کے آنسو زمین بھگو رہے تھے۔ فاطمہ، میری جان کیا ہوا؟ شہسوار نے گھبرا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ اچکیوں میں ٹوٹتے الفاظ میں چیخی، وہ مر گیا شہسوار، وہ مر گیا، جاتے جاتے بھی مجھے بے سکون کر گیا، وہ چلا گیا، ایک بار پھر مجھے اس جگہ لا کھڑا کر دیا اس نے، وہ مر گیا۔ شہسوار نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا، لیکن اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے سامنے دیکھا، ڈاکٹروں نے موسیٰ کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی تھی۔ شہسوار کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ہمیں زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے بنے ہیں۔ انہی کی مثال فاطمہ ابراہیم اور موسیٰ شیر خان تھے۔ فاطمہ ابراہیم موسیٰ شیر خان سے ملی ضرور تھی، پر اس کے لیے بنی نہیں تھی۔ گاڑی سڑک پر ہولے ہولے آگے بڑھ رہی تھی، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ فاطمہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ شہسوار نے اچانک بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ شہسوار آگے جھک کر گلوز باکس سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے سامنے کی۔
رونا بند کرو فاطمہ۔ اس کی آواز میں سختی نہیں، تھکن اور بے بسی تھی۔ فاطمہ نے اس ہاتھ کو نفرت سے دیکھا، بوتل پکڑ کر زور سے ڈیش بورڈ پر دے ماری، بوتل لڑکتی ہوئی نیچے گر گئی۔ کس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ کیا سکون اچھا نہیں لگ رہا تھا میرا تمہیں؟ اسی لیے لائے ہو پاکستان، تاکہ مجھے اس کو مرتے ہوئے دیکھنا پڑے۔ اس کے ضب کے بندھن ٹوٹ گئے۔ شہسوار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے چینی ابھری۔ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، صرف ایک بار ملنا چاہتا تھا، بس اسی لیے لایا ہوں تمہیں یہاں۔ پلیز اسے معاف کر دو۔ اس نے جیسے جھک کر التجا کی۔ فاطمہ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ معاف کر دوں؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہے؟ سب کچھ چھین لیا اس نے مجھ سے، میرا باپ مارا ہے اس شخص نے۔ کیا اس چیز کی معافی ہے تمہاری نظر میں؟ اس لڑکی کا باپ مارا ہے اس نے، جس کو سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ملی تھی، اور تم کہتے ہو معاف کر دوں؟ نہیں، میں قیامت کے دن بھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ میں سنگ دل ہوں، مجھے معاف کرنا نہیں آتا۔ اس نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ شہسوار خاموش ہو گیا۔ گاڑی پھر سے چل پڑی۔ باہر دوپہر کی تیز دھوپ سڑک کو جلانے لگی تھی، مگر اندر ایک سرد ہوا چل رہی تھی۔ اچانک فاطمہ کے ذہن میں بچوں کی تصویر ابھری۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن غصے سے بھری تھی۔ شہسوار نے آہستہ سے کہا، اپنی نانوں کے پاس ہیں۔ وہ پہلے ہی اس کے رد عمل کے لیے تیار تھا۔ فاطمہ نے لب کاٹے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی جھلکی۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ کیا مجھے مرتے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صاف صاف کہہ دو، میں مر جاؤں گی، لیکن اس طرح کی اذیتیں کیوں دے رہے ہو مجھے؟ وہ سسک کر رونے لگی۔ شہسوار نے پھر گاڑی ایک طرف روک دی۔ اس کی نظریں فاطمہ پر ٹکی۔ کیا تم اپنی ماما سے نہیں ملنا چاہتی، جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں؟ فاطمہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ میری ماما نے ہی مجھے نکالا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل پر پتھر رکھا۔ شہسوار نے اس کی بات کو الٹ دیا۔ تو کیا یہ سمجھوں کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ کیونکہ یہ شادی بھی تمہاری والدہ کے فیصلے سے ہوئی تھی، جسے تم نکالنا کہہ رہی ہو۔ کیا میری محبت تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ اس نے ایموشنل وار کیا۔ فاطمہ کے دل میں چبھن سی اٹھی کہ اس نے کہا میں خوش نہیں ہوں۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری محبت بہت قیمتی ہے میرے لیے۔ وہ اس کے الزام پر تڑپ اٹھی۔ شہسوار فوراً جھکا۔ تو پھر ان سے مل لو، صرف ہماری محبت کی خاطر، پلیز۔ فاطمہ نے تیز سانس بھری۔ تم ہر بار اپنی محبت کی قربانی نہیں مانگ سکتے شہسوار، یہ بلیک میلنگ ہے۔ اس نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی ایک بڑے گیٹ کے باہر آ کر رکی۔ یہ امروز صاحب کا گھر تھا۔ گیٹ کے اوپر لٹکتے ہوئے درختوں کے سائے نے پورے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا۔ جاؤ، بچے لے آؤ اندر سے۔ شہسوار نے اس کی طرف کا دروازہ ان لاک کیا۔ فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھر کو دیکھا، دل کانپنے لگا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ اس کی آواز میں خوف چھپا نہ رہ سکا۔ میں تو نہیں جا رہا، شہسوار نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ شہسوار، بچے اجنبی چہرے دیکھ کر رو رہے ہوں گے، پلیز جاؤ لے آؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آواز لرز گئی۔ شہسوار نے اس کا ہاتھ دھیرے سے ہٹایا۔ میری طرف سے انکار ہے۔ تم جا سکتی ہو، جا کر لے آؤ، ورنہ اندر رہنے دو۔ اس کی آواز تاریک تھی۔ فاطمہ کا خون کھول اٹھا۔ یاد رکھنا، میں تمہیں اس کے لیے بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے اتری۔ اس کے قدم زمین پر پڑے تو جیسے ساری کائنات لرز گئی۔ شہسوار نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ گھمایا۔ جان، ایک ہی بار سب کی معافی مانگ لوں گا، ابھی جاؤ، بچے کو لے آؤ، رو رہے ہوں گے، جاؤ، شاباش۔ فاطمہ پیر پٹکتی آگے بڑھی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ شہسوار نے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی، آہستہ سے دروازہ کھولا، اور وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فاطمہ جیسے ہی دہلیز پار کر کے اندر آئی، اس کے قدم کانپنے لگے، سانسیں تیز تھیں اور دل کسی انجانی خوف سے دھڑک رہا تھا۔ 3 سال کا یہ فاصلہ اس کے لیے صدیوں کی جدائی جیسا تھا۔ ہر قدم پر یادوں کی گرد اس پر برس رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی، سب گھر والے قالین پر بیٹھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہنسی کی گونج اور بچوں کی کلکاریاں ماحول میں گونج رہی تھی۔ لمحہ بھر کو فاطمہ کا دل چاہا یہ سب منظر اپنے دل میں قید کر لے، مگر آنکھیں بھیگ گئی۔ سب سے پہلے فردان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ فاطمہ، کیسی ہو یار؟ اس نے بے تکلفی سے
اس کے ہاتھ تھام لیے۔ فاطمہ نے زبردستی مسکراہٹ سجائی مگر آواز بھر آئی، میرے بچوں کو میرے پاس بھیج دو، مجھے جانا ہے، باہر شہسوار ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جیسے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہو۔ پیچھے سے شہسوار کی گہری آواز آئی، فاطمہ تم آرام سے بات کر لو، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جیسے میدان جنگ میں پہلی چال چلنے کے بعد تماشائی بن کر باقی کھیل دیکھنے لگا ہو۔ اسی لمحے کچن کا دروازہ کھلا، الشبہ بیگم باہر آئیں، ہاتھوں میں فیڈر تھے، حمائل اور رامین کے۔ ان کی نظر جیسے ہی فاطمہ پر پڑی پلکیں بھیگ گئیں۔ فاطمہ، ان کی آواز بھر آ گئی اور جیسے ان کی رگوں میں زندگی پھر سے جاگ اٹھی ہو۔ فاطمہ کے قدم ڈگمگائے۔ ماما، اس کی زبان سے نکلتے ہی آنسو کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے دیکھا الشبہ بیگم کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اولاد کی جدائی ماں باپ کو قبل از وقت بوڑھا کر دیتی ہے۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کمرے کی فضا میں سسکیوں اور دھڑکنوں کی آواز گھل رہی تھی۔ اسی لمحے شہسوار کی طنز آواز کمرے کو چیر گئی، سنو، تمہارے گھر داماد کی خدمت کرنے کا رواج نہیں ہے؟ اس نے فردان پر نظر جمائی۔ فردان ہنسا مگر جواب زہر بھرا تھا۔ رواج ہے، بالکل ہے، لیکن داماد من پسند بھی تو ہونا چاہیے۔ شہسوار نے تیوری چڑھائی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، کوئی مرد مجھے پسند کرے، تمہاری بہن مجھے پسند کرتی ہے، بس وہی کافی ہے۔ اس کے الفاظ کمرے میں بجلی کی طرح گرے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے، چھوٹے بچے، حمائل اور رامین سمیت۔ احمد، عبداللہ اور آئینہ سب اپنی اپنی شرارتوں میں لگے تھے۔ ہنسی اور شور نے ماحول کو بھر دیا۔ اس شور کے بیچ امروز صاحب آگے بڑھے، ان کی جھریوں بھری آنکھوں میں ندامت جھلک رہی تھی۔ وہ فاطمہ کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ فاطمہ کے ہونٹ لرزے، اس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ تایا ابو، مجھے شرمندہ مت کریں۔ کچھ دیر سکوت چھایا رہا۔ فردان کے لبوں پر شرارت ابھری۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، ویسے تمہارے بچے بڑے پیارے ہیں۔ فاطمہ نے تیور بدل کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ میرے بچے ہیں اس لیے پیارے ہیں۔ فردان کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ یہی تو حیرت ہے، ایک چپکلی کے بچے اتنے پیارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پورا کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ فاطمہ کا خون کھول گیا۔ تمیز سے بات کرو، زیادہ فری مت ہو، ابھی تمہیں معاف نہیں کیا میں نے۔ فردان نے آنکھیں گھمائی، مانگی کس نے معافی؟ فاطمہ نے موقع پر چوکا مارا، مجھے دیکھ کر آنسو شاید تمہارے ہی باہر نکلے تھے۔ فردان نے فوراً پلٹ کر کہا، آنکھیں خراب ہو گئی تھی، چپکلی کو دیکھتے ہی پانی آ گیا۔ یوں دونوں کی نہ ختم ہونے والی نوک جھونک شروع ہو گئی۔ کمرہ بچوں کی شرارتوں اور بڑوں کی ہنسی اور فاطمہ کے آنسو سے ایک ساتھ بھر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں جدائی، محبت، طنز اور کہکہے سب ایک ساتھ گھل مل گئے تھے۔ فاطمہ اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے مدھم روشنی اندر پھیل رہی تھی اور باہر سے شام کے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ روما اندر آئی، قدموں میں جھجک تھی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، بیٹھو۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ روما آہستگی سے بیڈ پر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ آپ کو کچھ دینا تھا، بس اسی لیے آئی ہوں۔ اس نے وہ کاغذ آگے بڑھایا۔ فاطمہ نے بھویں سکیڑی، یہ کیا ہے؟ میں جیل میں موسیٰ سے ملنے گئی تھی، اس نے آپ کے لیے دیا ہے۔ روما نے دھیرے سے کاغذ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ فاطمہ کے لبوں پر کڑواہٹ آ گئی۔ مجھے نہیں چاہیے، اس نے سختی سے کہا۔ روما نے نرمی سے اصرار کیا، پلیز، یہ آپ کی امانت ہے۔ فاطمہ نے ایک لمحہ خاموش رہ کر وہ کاغذ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اوکے، پڑھ لوں گی۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ میں چلتی ہوں، آئینہ رو رہی ہوگی۔ روما آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں سکوت سا چھا گیا۔ فاطمہ کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ کھولا، لیکن جیسے ہی لفظ اس کی آنکھوں سے ٹکرائے دل پر ایک زخم سا لگا۔ اس نے فوراً کاغذ بند کر دیا اور لرزتی سانسیں بھرتی رہی۔ پیچھے سے اچانک ایک مضبوط آہٹ آئی۔ شہسوار نے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر ٹوری رکھ دی۔ اس کی آغوش کی گرمی میں فاطمہ کی ساری ٹوٹ پھوٹ چھپنے لگی۔
معاف کر دو اسے فاطمہ، شہسوار نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ فاطمہ کا دل جیسے بھر آیا۔ شہسوار، وہ پلٹی اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ شہسوار نے اسے مزید قریب کیا۔ پلیز یار، اس کو معاف کر دو۔ فاطمہ ہچکیاں لینے لگی۔ میں نے اس کو معاف کیا، اور پھر کاغذ کو بنا پڑھے ہی ایک طرف پھینک دیا۔ شہسوار نے اس کے آنسو پوچھے اور ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اچھا بس، اب رونا بند کرو۔ فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم سے کچھ کہنا تھا، بولو۔ شہسوار نے اس کے پلکوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ فاطمہ کے لبوں پر معصومیت چھا گئی۔ تم بہت اچھے ہو، سچ میں تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ وہ بچوں کی طرح اس کی تعریف کر رہی تھی۔ شہسوار نے مسکرا کر اس کے پھولے ہوئے گال کھینچے۔ مجھے پتہ ہے میں بہت اچھا ہوں۔ کچھ اور بھی بتاؤ جان، میرے بارے میں۔ فاطمہ کے ہونٹ لرزے۔ اللہ کرے تمہیں میری زندگی بھی لگ جائے۔ شہسوار کی نظریں پگھل گئیں۔ مجھے تمہاری زندگی نہیں، تمہارے ساتھ زندگی چاہیے جان۔ دوبارہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ دونوں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ شہسوار نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے شہسوار۔ ہاں بولو۔ ماما چاہتی ہیں کہ میں ایک ہفتہ ان کے پاس رہوں، تو مجھے اور بچوں کو یہاں چھوڑ دو پلیز۔ اس کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ شہسوار نے اس کی ناک دبائی۔ تو کیا تمہاری ماما یہاں صرف بیٹی کو رکھیں گی؟ داماد کے لیے کوئی جگہ نہیں اتنے بڑے گھر میں؟ فاطمہ ہنسی، اس کے بال بگاڑے۔ تم گھر داماد بنو گے؟ شہسوار ہنسا۔ اگر ایک ہفتے کی بات ہے تو میں بن سکتا ہوں، نو پرابلم۔ حنم آنٹی ٹھیک کہتی ہیں تمہیں، فاطمہ نے شرارت سے کہا۔ شہسوار چونکا۔ کیا؟ زن مرید ہو تم، کہتے ساتھ اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ شہسوار ہنسا اس کی ادا پر۔ ایک یہی کمپلینٹ ان کا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس نے فاطمہ کو مزید قریب کر لیا۔ ایسی باتیں کرو گے تو میں غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں گی کہ میں تمہیں بہت حسین لگتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر مسکرانے لگی۔ تو کیا نہیں لگتی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں تمہیں سب سے حسین کب لگتی ہوں؟ فاطمہ نے پوچھا، جبکہ جواب وہ جانتی تھی۔ کب نہیں لگتی؟ سیدھا جواب اس نے بھی نہ دیا۔ بتاؤ نا، کب لگتی ہوں سب سے حسین؟ انداز ضدی تھا۔ جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے وہ سب سے حسین لگتی ہے، پرسکون انداز سے جواب دیا۔ فاطمہ کچھ کہے بغیر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ یہ اظہار تشکر تھا اس کو اہمیت دینے کے لیے۔ وہ لمحہ مکمل تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ کمرے میں سکون اتر آیا، لیکن دور فرش پر گرا موسیٰ کا خط خاموش پڑا تھا، جیسے اپنی ناقدری پر خود رو رہا ہو۔ خط، میرے لا حاصل عشق کے نام، میرا پہلا اقرار اور شاید آخری بھی۔ میں نے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ بے لوث محبت کی ہے، شاید وہ تم ہو۔ میں اپنی ہر دعا، ہر نیند، ہر جاگتی ساتھ، اپنی ہر محبت تمہارے نام کرتا ہوں۔ یہ قید کی سلاخیں میرے ہاتھ باندھ سکتی ہیں، مگر میرے دل کو تمہارے ذکر سے روک نہیں سکتی۔ میں نے اس اندھیرے میں صرف تمہیں یاد کیا۔ میں نے بس وفا کی ہے تم سے، اور اس وفا کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ شاید تم وہ آخری لڑکی تھی اس دنیا میں جو مجھے ہر قیمت پر چاہیے تھی، لیکن یہاں شہسوار خوش نصیب نکلا۔ میری دعا ہے تم جہاں بھی رہو خوش رہو۔ مجھے وہ ہر منت پر چاہیے تھا، آنکھوں کی زینت پر چاہیے تھا، اسے مفت میں ہی پا لیا کسی نے۔ جو مجھے ہر قیمت پر چاہیے تھا، فقط تمہارا شیر خان۔ ختم شد۔ فائنلی ناول یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ناول ختم ہونے سے پہلے رائٹر نے کچھ لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دشمن جاں کا یہ سفر ختم ہوا۔ یہ کہانی ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے رب کے سپرد رہی۔ ہر صفحہ، ہر لفظ، ہر موڑ، میں نے اپنے دل کو اسی یقین سے سنبھالا کہ اللہ ہی بہتر کہانی لکھوانے والا ہے۔ اس داستان میں کئی کردار آئے اور گزر گئے، لیکن ایک کردار موسیٰ شیر خان میرے دل کو کبھی نہیں بھایا، نہ آغاز میں نہ اختتام پر۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن اس کی موجودگی میرے دل کو ہمیشہ بوجھل کر دیتی تھی۔ شاید یہی ایک ادیب کی کربناک سچائی ہے کہ ہر کردار پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس سفر میں سب سے پہلے میرے والدین کا شکریہ، جن کی دعائیں میرے راہوں کے چراغ رہیں۔ پھر میری بہن مریم اور بہن جیسی دوست زرمینہ، جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے
اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ ہاں، تو ہمارا ناول یہاں ختم ہوتا ہے۔ فائنلی میں نے ایک اور لانگ ناول ختم کیا ہے، جی جان لگا کر اور بہت محنت سے میں نے فائنلی ایک اور ناول یہاں ختم کیا ہے۔ اور بات کریں اگر ناول کی اور ناول پر ریویو دینے کی، تو فاطمہ شاہد جو کہ ایک نیو رائٹر ہیں، اور اگر دیکھا جائے کہ وہ ایک نیو رائٹر ہیں تو انہیں بہت اچھا ناول لکھا ہے، بہت اچھا ناول۔ لیکن ناول سے میری ایک شکایت جو میں نے ایپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہی کہہ دی تھی کہ مجھے شہسوار اور موسیٰ کی بیک سٹوری جاننی تھی کہ آخر وہ دونوں، ان کی کہانی کیا تھی۔ مجھے ان دونوں کی دوستی بھی دیکھنی تھی اور ان دونوں کی دشمنی کیوں ہوئی یہ بھی جاننی تھی۔ آخر غلطی کس کی تھی، شہسوار کی یا موسیٰ کی؟ ان کے بیچ جھگڑا کیوں ہوا؟ وجہ تو یحییٰ خان تھے، لیکن کیوں؟ پھر بھی مجھے یہ جاننا تھا۔ اگر مجھے ناول ایڈٹ کرنے کا موقع ملتا تو میں ایٹ لیسٹ 100 پیجز ناول کے اڑاتی اور سارے کے سارے سینز شہسوار اور فاطمہ کے اڑاتی، کیونکہ ان کے سینز مجھے اکثر انکمفرٹیبل کر دیتے تھے ریڈ کرنے میں۔ لیکن somehow میں نے ریڈ کر لیے پاز لے کر۔ اور بات کریں اگر روما فردان کی اور فاطمہ کی، تو مجھے لگتا ہے فاطمہ نے ایویں ہی بس بلیم کر دیا تھا روما کو اور فردان کو، حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہیں ایک بات سچ پتہ تھی اور اس نے سچ بتا دیا فاطمہ سے۔ اگر وہ اسے سچ نہ بتاتے تو بھلے غلط ہوتا۔ ایک تو بیچارے فردان اور روما نے نیکی کا کام کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ پھر بہت برا کیا فاطمہ نے، سارا بلیم ان کے سر ڈال دیا۔ اور روما، وہ بیچاری پتہ نہیں کس بات کے گلٹ میں تھی کہ اس نے سچ بتا دیا۔ ارے بھائی سچ ہی کہا ہے تم نے۔ اور فردان، اس نے بنا وجہ پھر اپنا غصہ روما پر نکالا، اور فاطمہ نے صرف روما اور فردان کو لپیٹے میں نہیں لیا، رئیسہ کو بھی اس نے کچھ سنایا تو تھا، کیونکہ اس نے موسیٰ والی بات فاطمہ سے چھپائی تھی۔ تو دونوں ہی کیسز میں کہ اس کے فاطمہ کے مرڈر والی کیس والی بات اس سے چھپائی جائے، اس سے بتائی جائے، دونوں ہی صورتوں میں وہ خفا تھی۔ اور اور کیا، اور بس میرے خیال میں ناول کی شکایتیں کم کرتے ہیں۔ آل اوور ناول اچھا تھا، بہت انجوائبل تھا۔ میں نے بیلی راجپوتہ روک کر اس ناول کو کمپلیٹ کیا ہے، اور مجھے اس ناول کے ساتھ بہت اچھا رسپانس بھی ملا ہے۔ تو جس ناول پہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملے، مطلب ناول تو ہے اچھا، تو ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کافی ریویو دے دیا میں نے۔ اب آپ اپنی ریویو دیں کامنٹس میں۔ ہم ملیں گے کل بیلی راجپوتہ کے ملکہ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔